لوگوں کی ترجیحات میں اب دین سب سے آخر والے نمبر پہ چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی امی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حرب الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ احباب چونکہ اس درس عرفان القرآن کی تقریب میں تشریف لائے ہیں، تو جب آپ وقت نکال کر آ ہی گئے ہیں، آپ احباب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری ضرور پیش فرمائیں، اور وہ حاضری درود پاک کی شکل میں ہونی چاہیے۔ بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے چند کلمات یہ ابتدائی دو چار جملوں کے لیے میں نے اوپر والا جو مائک ہے وہ آن کروایا ہے، تو اتنا بڑا محلہ ہے، دائیں بائیں یقیناً بہت سارے احباب سن رہے ہوں گے۔ اتنی دور دراز سے سفر کر کے آنے کا مقصد اس مختصر سی محفل میں قرآن مجید کا ایک پیغام آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ ابھی ان کلمات کے بعد اوپر والا مائک تو ہم آف کر دیں گے، مگر وہ احباب ذرا چند لمحوں کے لیے اپنے دلوں کی طرف دیکھ کے ذرا تصور کریں کہ کیا جس رب کائنات کی بارگاہ سے ہم شب و روز نعمتیں کھاتے ہیں، اس کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے سہولتیں لیتے ہیں، آسائشیں لیتے ہیں، سکون لیتے ہیں، راحتیں لیتے ہیں، کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ چند لمحوں کے لیے دائیں بائیں کے سارے احباب ذرا سوچ و بچار کر لیں، اور پھر اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ ہاں ہم حق ادا کر رہے ہیں تو بیٹھے رہیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو ساری رات بھی خدا کے ذکر اس کے رسول کے ذکر میں لگے رہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ تصور کر لیں تو یقیناً آپ اگلے ہی چند لمحوں میں اس پنڈال کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہ درس قرآن کی محفل کو اتنی طویل بھی نہیں ہے، بڑی مختصر، ممکن ہے نماز عشاء تو دور، اذان عشاء سے بھی پہلے گفتگو ختم ہو جائے، مگر آپ احباب کے
آمد کے ساتھ ہی یہ برکات ہمیں بھی نصیب ہوں گی، آپ کو بھی نصیب ہوں گی۔ تو میں بار دیگر آپ احباب سے پھر گزارش کر رہا ہوں، حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے آج کے اس دور پرفتن میں، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں کی ترجیحات میں یقیناً، غالباً تو نہیں کہوں گا، یہ یقیناً ہی کہوں گا کہ لوگوں کی ترجیحات میں اب دین سب سے آخر والے نمبر پہ چلا گیا۔ ورنہ آپ اپنی صبح کی روٹین سے لے کر جب آپ جاگتے ہیں رات سونے تک کی روٹین دیکھ لیں، کوئی کام لیٹ ہوتا ہے آپ کا، بچوں کو جگانے سے لے کر، سکول بھیجنے سے لے کر، پھر سکول سے لانے سے لے کر، دکان کھولنے سے لے کر، کاروبار کرنے سے لے کر، آپ اپنی روزمرہ کی ساری روٹین کو دیکھ لیں، سارے کام پر وقت ہو رہے ہیں، کوئی کام لیٹ نہیں۔ شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، آنا ہے، جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، لین دین کے معاملات ہیں، سفر کے معاملات ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ چل رہی ہے۔ ایک ہی کام ہے جس میں ہم نے پس و پیش کیا ہے اور سستی کا مظاہرہ کیا، اور وہ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کے درس کی بات آتی ہے الا ماشاءاللہ ہم سب سے آخر پہ چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جگہ جگہ دھکے کھا رہی ہے۔ آؤ اپنے اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، اپنے عقیدوں اور اپنی نسلوں کے عقیدوں کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس قرآن کے پیغام کو آج اپنے سینوں میں اتار کر لانا۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ، یہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے، 114 سورتوں میں سے 5 نمبر سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 55 نمبر آیت، اس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ چونکہ ابھی 11ویں کے ہی ایام ہے نا، تو میں نے چاہا اس موقع پر چلے موقع بنا ہوا ہے تو آپ کو اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں آج کچھ چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو، ان کے ایمان کو اور عقیدوں کو کمزور کرنے کی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، تو میں نے چاہا اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتائی جائیں کہ ان فیوچر جس کا آپ احباب کو فائدہ مل سکے۔ قرآن مجید میں ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک درجنوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نیک، کامل، متقی اولیاء، ان کے احوال کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے اعمال کا ذکر بھی کیا ہے۔ بولیے ذرا، دو چیزیں، کیا؟ ان کے احوال کا ذکر بھی ہے اور اعمال کا ذکر بھی ہے۔ درجنوں مقامات ہیں، مگر میں چاہتے مقامات دامن وقت میں جتنی گنجائش بچی اس میں رہتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ بولیے ذرا سارے، کیا ہے؟ اللہ تمہارا ولی۔ سب بولیے نا، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اب یہ بات کر کے اللہ رب العزت نے مضمون ختم نہیں کر دیا کہ بھئی سن لو بس اللہ تمہارا ولی ہے، آگے فل سٹاپ نہیں لگا دیا، فل سٹاپ نہیں، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں، بس وہی ہے جو تمہارا ولی ہے، ایسا نہیں کیا۔ قرآن کا اگلا لفظ توجہ طلب ہے، فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ،
خدا بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔